السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم تکبیرات تشریق کے تعلق سے مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تکبیر تشریق کی مشروعیت کیسے ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، کن لوگوں پر واجب ہے، کب پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، پوری تفصیل انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جانثاری اور وفاداری کا واقعہ آپ نے بارہا علماء کرام سے سنا ہوگا۔ اسی واقعے کا ایک جز یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے اور اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے لٹایا اور ذبح کرنے کے در پہ ہوئے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبریل امین کو حکم ہوا کہ جبریل یہاں سے فدیہ لے کر جائیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اس فدیہ کو قربان کرے۔ تو حضرت جبریل امین نے فدیہ لیا اور اس ڈر سے، اس خوف سے کہ کہیں میرے جانے سے پہلے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح نہ کر ڈالے، وہ زور زور سے پکارنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی حضرت جبریل امین کی، تو نبی تھے، سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت اور خوشخبری آ چکی ہے۔ تو بطور شکر کے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابو حضرت ابراہیم کے یہ کلمات سنے تو وہ بھی سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فدیہ آ چکا ہے، اور انہوں نے بھی بطور شکر کے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیرات تشریق کے جو کلمات ہیں، اس کے پیچھے یہ واقعہ اور اس کے پیچھے یہ پس منظر ہیں۔ تو یہ تکبیرات تشریق یہ کلمات کہلاتے ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ کلمات کب سے کہنا ہے اور کتنی مرتبہ کہنا ہے اور کس پر واجب ہے، اب اس کو سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر تو 13 ذی الحجہ کی عصر تک، 9 ذی الحجہ یعنی عید کے ایک دن پہلے، تو عید کے ایک دن پہلے فجر کی نماز سے لے کر تو 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مقیم ہو چاہے مسافر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو یا اکیلے انفرادی نماز پڑھ رہا ہو، شہر میں رہنے والا ہو یا دیہات میں رہنے والا ہو، ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ یہ تکبیر تشریق کہنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر تو 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر تشریق کہنی ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب یہ تکبیر تشریق کہنا بھول جائیں تو مقتدی امام صاحب کا انتظار نہ کرے، بلکہ بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا شروع کرے۔ امام صاحب سنیں گے تو انہیں بھی یاد آ جائیں گا۔ اسی طرح اگر کوئی مسبوق ہے یعنی اس کی کوئی رکعت چھوٹ گئی ہے تو جب وہ اپنی نماز مکمل کر لے، سلام پھیر لے، تو پھر یہ تکبیر تشریق کہہ لے۔ اسی طرح اگر ان ایام میں کسی کی کوئی نماز قضا ہو گئی اور بعد میں وہ نماز قضا کر رہا ہے انہی ایام میں، انہی دنوں میں، یعنی 9 ذی الحجہ سے لے کر تو 13 ذی الحجہ کے عصر سے پہلے اگر انہی ایام میں وہ اس نماز کو قضا کر رہا ہے تو اس قضا نماز کے بعد بھی یہ تکبیر تشریق وہ پڑھ لے گا، اور اگر 13 ذی الحجہ کے بعد اگر وہ اس نماز کی قضا کر رہا ہے جو ان ایام میں قضا ہوئی ہیں تو پھر بعد میں تکبیر تشریق ساکت ہو جائیں گی، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مسئلے میں کچھ اختلاف بھی ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف شہر کے رہنے والوں پر اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں پر، مردوں کے اوپر یہ تکبیر واجب ہیں، لیکن صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک مسئلہ وہی ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت، ہر شخص ہر فرض نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر تو 13 ذی الحجہ کے عصر تک
ایک مرتبہ بلند آواز سے یہ تکبیر تشریق پڑھے، مرد حضرات بلند آواز سے پڑھے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھے۔ اور کبھی ایسا ہو جائے کہ تکبیر تشریق کہنا بھول جائیں اور نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہم کسی سے بات کر لیں یا مسجد سے باہر نکل آئیں تو پھر یہ تکبیر تشریق ساقط ہو جاتی ہیں، پھر توبہ اور استغفار کر لیں۔ اور اگر سلام پھیرنے کے بعد فوراً یاد نہیں آیا لیکن ابھی ہم اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے بات چیت نہیں کی، تو جب یاد آ جاوے تب تکبیر تشریق کہہ لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔